یہ اسلامی زندگی ہی سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اے ایمان والو، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ تو اب اس آیت کریمہ فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، جس طریقے سے تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کے عذاب سے بچاؤ، اس سے کہیں زیادہ ضروری یہ ہے کہ تم اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے خاندان والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ایک آدمی ایسا ہو جو صرف نماز پڑھتا ہو، اپنی ہی عبادت پر صرف خیال رکھے، مگر اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہ کرے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہ دے، اپنے بچوں کو عبادت گزار نہ بنائے، اپنے بچوں کو اللہ اس کے رسول کا فرما بردار نہ بنائے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ نماز جو پڑھ رہا ہے اپنے لیے، روزہ رکھ رہا ہے اپنے لیے، مگر اپنے بچوں کی تربیت صحیح نہ کی، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس عمل کے بدولت اس سے پوچھ تاچھ نہیں ہوگا؟ کیا اس عمل کے بدولت اس سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ یاد رکھیے، اللہ تعالی حشر کے میدان میں اس انسان کو سامنے کھڑا کرے گا اور اس سے پوچھے گا کہ میں نے تم کو تو تمہارے بچوں پر حاکم بنایا تھا، تمہارے گھر والوں پر تم کو حاکم بنایا تھا، مگر تم نے تو نمازیں پڑھی، مگر کیا اپنے بچوں کو بھی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری سکھائی؟ کیا تم نے اپنے بچوں کو بھی دینی تعلیم دی؟ کیا تم نے اپنے بچوں کو صحیح تعلیم و تربیت دی؟ یاد رکھیے، یہ بچے جو ہمارے ہیں، یہ جو ہماری اولاد ہیں، یہ جو ہمارے اہل و عیال ہیں، یہ ہمارے لیے ہمیں جنت تک پہنچانے کا راستہ ہے، اور یہ ہم کو جہنم میں بھی لے جانے والے ہیں۔ کیوں؟ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ شریف میں جہاں پر والدین کے حقوق کو گنائے ہیں، وہیں پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان تمام حقوق میں ایک حق یہ بھی لکھا ہے کہ جب والدین انتقال کر جاتے ہیں، والدین میں سے کوئی ایک ماں یا باپ کسی کا انتقال ہو جائے، اب چونکہ انہوں نے اپنے پیچھے جو اپنی نسل چھوڑی ہیں اپنے بچوں کی شکل میں، اگر ان میں کوئی بچہ نیک ہو، اگر وہ قرآن پڑھتا ہو، اگر وہ نمازوں کا پابند ہو، اگر وہ صحیح تعلیم یافتہ ہو، اگر وہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، تو جب یہ بچہ دنیا میں رہ کر کے نیک اعمال کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، تو قبر کے اندر جو موجود ہیں ان کے ماں یا باپ میں سے، وہ جب اپنے بچے کو اس کام کرتے دیکھتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں، ان کا دل جو ہوتا ہے بہت خوش ہوتا ہے، بڑے مسرور ہوتے ہیں، اور فرشتے بھی ان سے کہتے ہیں، اے فلاں، تو دنیا میں اپنے لیے کتنے بچے چھوڑ کر کے آیا ہے، کتنے اچھے بچے تو نے چھوڑا ہے کہ آج تم تو قبر میں ہو، مگر تمہارے بچے جو ہیں وہ تمہارے لیے ثواب کا کام کر رہے ہیں، وہ تمہارے لیے اچھے کام کر رہے ہیں۔ تو اب چونکہ یہی ماں باپ ہیں قبر میں اپنے بچوں کی نیکی کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں، اور یہی ماں باپ اگر ان کے بچے نافرمان ہوں، اگر بچے شرابی بن جائیں، اگر بچے دین سے پھر جائیں، اگر ان کی نسل میں سے کوئی ایسا انسان جو دین سے پھر جائے، برائی پر اتر آئے اور طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو جائے، تو جب ماں یا باپ جو قبر میں ہوتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں اپنے بچے کو گناہ کرتے، تو وہ رنجیدہ ہوتے ہیں، وہ دکھی ہوتے ہیں، بہت افسردہ ہوتے ہیں، اور ان کو قبر میں فرشتے جو ہیں کوستے ہیں کہ کتنا بدبخت تو انسان ہے کہ تو نے اپنے بچے کو صحیح تربیت بھی نہ دی، صحیح تعلیم بھی نہ دی۔ تو اس سے پتہ چلا یہ بچے جو ہیں یہ ہمیں جنت تک لے جانے کا ذریعہ ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک مال اور اولاد جو ہیں یہ تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ فتنہ سے مراد یہاں پر آزمائش لیا گیا ہے۔
یہ آزمائش ہیں. اگر آپ اس آزمائش میں، جیسے اللہ نے آپ کو دولت دی، اب یہ دولت آزمائش کیسے؟ اگر آپ نے اس دولت کو پا کر کے صحیح جگہ اس کا استعمال کیا، اس کے ذریعے سے دین کی تبلیغ کیا، اس کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کی، تو اب چونکہ یہ مال تو تمہارے پاس آیا، مگر یہ مال تم کو جنت تک لے جانے کا ذریعہ بن گیا. ایسے ہی اللہ نے اولاد تو دی، مگر اولاد کو صحیح تربیت دی، اگر اولاد کو اپنے صحیح تعلیم دی، اگر اولاد کی صحیح پرورش کی، تو اب یہی اولاد جو ہیں، اب اس آزمائش میں آپ کامیاب ہوئے اور یہی اولاد آپ کو جنت تک لے جانے کا ذریعہ. اور اگر ان کے لاڈ پیار کو دیکھتے ہوئے ان کو صحیح تربیت نہ دی، ان کو صحیح تعلیم نہ دی، ان کو بھٹکا دیے راستے سے، تو اب یہ جو بچے ہیں یہ کس لیے تمہارے لیے آزمائش ہے؟ یہ اس لیے کہ اگر یہ نافرمان بنے تو تم جہنم میں جاؤ گے، تم جہنم میں جلو گے. اس لیے یاد رکھیے، جہاں ضروری ہے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا، اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کا فرما بردار بنا لینا، اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے اپنے بچوں کو بھی اللہ اس کے رسول کا فرما بردار. یہی ذہن بنانے کے لیے آج کا یہ درس رکھا گیا ہے کہ بچوں کی پرورش کس طریقے سے کریں. اور آج ہم پرورش کس طریقے سے کرتے ہیں، یعنی پرورش کرنے میں کتنی کمیاں رہتی ہیں، چھوٹی چھوٹی کمی کی وجہ سے یہ بچے نافرمان ہو جاتے ہیں. اور کیسے پرورش کریں کہ ہمارا بچہ فرما بردار بچہ ہو، ہمارا بچہ جو ہو وہ قابل فخر بچہ ہو، ہمارا بچہ جو ہو وہ دین کے لیے ایک بہترین سپاہی بن کر تیار ہو، جس کے ذریعے سے ہم جنت تک پہنچنے کے حقدار بن جائیں. اس تعلق سے تو بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ بچوں کی وجہ سے ماں باپ کی جنت ہے اور بچوں ہی کی وجہ سے ماں باپ کی جہنم بھی ہے. جیسے ایک واقعہ ملتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، آپ کا گزر ایک قبر کے پاس سے ہوا. مشاہدہ فرمایا، کیا دیکھتے ہیں؟ قبر والے پر بڑا عذاب مسلط ہے، قبر والا جو ہے عذاب میں مبتلا ہے. آپ چلے گئے. اس کے بعد میں جب دوبارہ اسی راستے سے گزر ہوا، پھر آپ نے اس قبر والے پر مشاہدہ کیا، تو آپ نے کیا دیکھا؟ یہی قبر والا جو پہلے عذاب میں مبتلا تھا، آج اس پر رحمت کے فرشتے مسلط ہیں. آج یہ اس پر سے عذاب اٹھا لیا گیا ہے، اس کی قبر کو جنت کے باغ میں سے ایک باغ بنا دیا گیا ہے. بڑا پرسکون ہے یہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آئی، اے پروردگار عالم، یہ کیا معاملہ ہے؟ ابھی کچھ دن پہلے میں گزرا تو اس قبر والے پر تو عذاب ہو رہا تھا، اور آج اس پر سے عذاب اٹھا لیا گیا. حالانکہ جب انسان مر جاتا ہے نامہ اعمال بند ہو جاتے ہیں، تو جب نامہ اعمال بند ہو گئے تو پھر کیسے اس پر سے عذاب اٹھا لیا گیا؟ جب آپ کے ذہن کے اندر یہ بات آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، دراصل بات یہ ہے کہ جب یہ مرا تھا تو اس نے اپنی بیوی کے پیٹ میں ایک بچہ چھوڑ کر کے آیا تھا. آج وہ بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد میں آج اس کی عمر 4 سال 4 مہینہ کچھ دن کی ہو گئی. تو اب آج اس کی ماں نے محلے کے امام صاحب کے پاس بھیجا ہے، اور امام صاحب نے بسم اللہ خوانی کرائی ہے. آج اس کے بچے نے دنیا میں ہوتے رہ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے. تو اے موسیٰ، آخر میری غیرت کو کیسے گوارا ہو کہ جس کا بیٹا دنیا میں رہ کر کے مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر پکارے، کیا میں اس کے اوپر عذاب دوں؟ بس میں نے اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اس کے باپ کے اوپر سے عذاب کو دور کر دیا، اور اس کے قبر کو جنت کے باغ میں سے ایک باغ بنا دیا اور اس کو بخش دیا. آپ پتہ کریں، تصور کریں، جب صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی ابھی وہ بچہ صرف نیکی کی طرف قدم اٹھایا ہے، ابھی تعلیم، ابھی قرآن وہ پڑھنا نہیں سیکھا، صرف بسم اللہ کہا ہے، تو صرف ارادہ کیا قرآن پڑھنے کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی توتلی زبان سے نکالا، تو اللہ تعالیٰ اس کے باپ کو بخش رہا ہے. ایسے اگر جن کے بچے فرما بردار بچے بن جائیں، قرآن کی تعلیم آ جائے، حافظ قرآن بن جائیں، عالم دین بن جائیں، شریعت پر پابند رہنے والے بن جائیں، تو کیا ان کے ماں باپ قبر میں ان پر عذاب مسلط ہوگا؟ کیا وہ جہنم کے حقدار ہوں گے؟ بالکل نہیں. اس سے پتہ چلا اپنی اولاد کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اپنی اولاد کی پرورش کی اچھا انتظام و انصرام کریں. چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہوتی ہیں وہ بچوں کو بگاڑ دیا کرتی ہیں. اسی تعلق سے
یہ درس آج کا ہے۔ پہلے ہم کتاب سے کچھ باتیں پڑھتے ہیں۔ شروع میں تو وہ باتیں بتائیں گے آپ کو جو پرورش کے لیے مضر ہیں، اور اس کے بعد میں کیا فائدہ مند ہے، کیسی پرورش کرنی چاہیے جس سے لڑکا جو ہو وہ فرما بردار بیٹا بنے، اپنے ماں باپ کا فرما بردار، اللہ اس کے رسول کا فرما بردار، اور کس طریقے سے ہم پرورش کریں کہ لڑکا جو ہے وہ ہمارے لیے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے۔ تو آپ سب تک میری آواز برابر پہنچ رہی ہے؟ ایک بار صرف ریٹویٹ کر کے بتائیں مجھے۔ چلیے ماشاء اللہ۔ پرورش کی مروجہ رسمیں، یعنی جو آج کل رائج ہیں رسمیں، عام مسلمانوں میں یہ مشہور ہے کہ لڑکے کو 2 سال ماں اپنا دودھ پلائے اور لڑکی کو 2.25 سال۔ یہ بالکل غلط ہے۔ کہتے ہیں کہ عام مسلمانوں میں جو یہ مشہور ہے کہ لڑکے کو 2 سال دودھ پلائے ماں اور لڑکی کو 2.25 سال دودھ پلائے، یہ بالکل غلط ہے۔ مسلمانوں میں یہ طریقہ ہے کہ بچپن میں اولاد کے اخلاق اور آداب کا خیال نہیں رکھتے۔ مسلمانوں میں یہ طریقہ ہے کہ بچپن میں بچوں کے اخلاق اور آداب کا خیال نہیں رکھتے۔ غریب لوگ تو اپنے بچوں کو آوارہ لڑکوں کے ساتھ کھیلنے کودنے کی اجازت دیتے ہیں اور ان کی تعلیم کا زمانہ خراب صحبتوں اور کھیل کود میں برباد کر دیتے ہیں۔ وہ بچے یا تو جوان ہو کر بھیک مانگتے پھرتے ہیں، یا ذلت کی نوکریاں کرتے ہیں، یا ڈاکو چور اور بدمعاش بن کر اپنی زندگی جیل خانے میں گزار دیتے ہیں۔ اور مالدار لوگ اپنے بچوں کو شروع سے شوقین مزاج بناتے ہیں، انگریزی بال رکھانا، فضول خرچ کرنا سکھاتے ہیں، ہر وقت بوٹ اور سوٹ وغیرہ پہناتے ہیں، پھر اپنے ساتھ سنیما اور ناچ کی مجلسوں میں انہیں شریک کرتے ہیں۔ جب یہ نونہال کچھ ہوش سنبھالتا ہے تو اس کو کلمہ طیبہ تک نہیں سکھایا جاتا، کالج یا اسکول میں ڈال دیا جاتا ہے جہاں زیادہ خرچ کرنا فیشنیبل بتایا جاتا ہے۔ خراب صحبتوں سے صحت اور مذہب دونوں برباد ہو گئے۔ اب جب نونہال کالج سے باہر آئے تو اگر خاطر خواہ نوکری مل گئی تو صاحب بہادر بن گئے کہ نہ مال کا ادب جانے، نہ باپ کو پہچانے، نہ بیویوں کے حقوق کی خبر، نہ اولاد کی پرورش سے واقف۔ ان کے ذہن میں اعلیٰ ترقی یہ آئی کہ ہم کو لوگ انگریز سمجھیں۔ بھلا اپنے کو دوسری قوم میں فنا کر دینا بھی کوئی ترقی ہے؟ اگر کوئی معقول جگہ نہ ملی تو ان بیچاروں کو بہت مصیبت پڑتی ہے، کیونکہ کالج میں خرچ کرنا سیکھا، کمانا نہ سیکھا، کھلانا نہ سیکھا، اپنا کام نوکروں سے کرانا سیکھا، خود کرنا نہ سیکھا۔ اب یہ لوگ کالج کی سی زندگی گزارنے کے لیے شریف بدمعاش ہو جاتے ہیں، یا جیلی نوٹ نہ کر اپنی زندگی جیل میں گزارتے ہیں، یا ڈاکو بدمعاش بنتے ہیں۔ اکثر ڈاکو لکھتے ہیں کہ اکثر ڈاکو تعلیم یافتہ گریجویٹ پائے گئے، یہ وہی لوگ ہیں۔ یعنی اس سے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ جنہوں نے اپنے بچوں کی پرورش نہ کی، یا وہ یہ سمجھ لیے کہ انگریزی تعلیم ہی اصل تعلیم ہے اور انہوں نے اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم کے لیے ڈال دیا ہے نا، تو ان سب چیزوں کے لیے ہے کہ اگر بچہ پڑھ بھی گیا، کامیاب بھی ہو گیا، اور اگر کالج سے نکلنے کے بعد میں نوکری پا گیا تو وہ سمجھا میں تو کامیاب ہو گیا، حالانکہ اس کو نہ ماں کا ادب پتہ ہے، نہ باپ کا ادب پتہ ہے، نہ بیوی کے حقوق معلوم ہے، نہ پڑوسیوں کے حقوق معلوم ہیں۔ تو ابھی اس طریقے سے ہوتا ہے۔ اور اگر وہی بچہ جو کالج سے نکلا اس کو نوکری نہ ملی تو اب وہ کرتا کیا ہے؟ اب وہ بدمعاش بنتا ہے، اب وہ ڈاکو بنتا ہے، یا تو پھر جعلی نوٹ چھاپنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کی بدولت کچھ دن تو وہ خوب عیش و عشرت میں رہتا ہے، مگر ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ پولیس اس کو گرفتار کر کے جیل میں لے کے جاتی ہے اور پوری زندگی اس کی جیل میں گزر جاتی ہے۔ لڑکی کو 2.25 سال دودھ پلانا جائز نہیں۔ جو اوپر کیا گزرا کہ عام مسلمانوں میں مشہور ہے کہ لڑکے کو 2 سال دودھ پلاتے ہیں اور لڑکی کو 2.25 سال، تو وہی لکھ رہے ہیں کہ لڑکی کو 2.25 سال
لڑکی کو 2.25 سال دودھ پلانا جائز نہیں، اور لڑکی ہو یا لڑکا دونوں کو 2 سال دودھ پلایا جائے، یعنی شریعت میں یہ ہے کہ لڑکی ہو یا لڑکا دونوں کو 2 سال دودھ پلایا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَالْوَالِدَةُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، کہ ماں باپ چاہیں تو 2 سال سے پہلے دودھ چھڑا دیں، یعنی کوئی شرط نہیں کہ 2 سال پلایا جائے۔ قرآن پاک میں کہ ماں باپ چاہیں تو 2 سال سے پہلے دودھ چھڑا دیں، مگر 2 سال کے بعد دودھ پلانا منع ہے۔ جو بچے کی پرورش کے زمانے میں اچھی صحبتیں نہیں پاتے، وہ جوان ہو کر ماں باپ کو بہت پریشان کرتے ہیں۔ ہم نے بڑے فیشنیبل صاحبزادوں کے ماں باپ کو دیکھا ہے کہ وہ روتے پھرتے ہیں، مفتی صاحب تعویذ دو جس سے بچہ کہنا مانے، ہمارے قبضے میں آوے، یعنی یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ایسے بچے جن کو بچپن میں شروعات میں اچھی صحبتیں نہیں دی جاتی، اچھی لوگوں کی سنگتیں نہیں دی جاتی، اچھی باتیں ان کے سامنے نہیں کی جاتی، اچھی تربیت ان کی نہیں کی جاتی ہے، وہ بچے بڑے ہو کر کے نافرمان بن جاتے ہیں، اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ نافرمان بن جاتے ہیں تو ماں باپ کیا کرتے ہیں، دوڑتے ہیں مولوی صاحب پاس، حضرت تعویذ دے دیجئے بچہ فرما بردار بن جائے۔ اب بچوں کی پرورش کا اسلامی طریقہ، لڑکے اور لڑکی کو 2 سال سے زیادہ دودھ نہ پلایا جائے۔ جب بچہ کچھ بولنے کے لائق ہو تو اس سے اللہ کا نام سکھائیں۔ پہلے مائیں اللہ اللہ کہہ کر بچوں کو سلاتی تھیں، اور اب گھر کے ریڈیو اور گراموفون باجے بجا کر بہلاتی ہیں۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ پہلے کے جو عورتیں ہوا کرتی تھیں وہ اللہ اللہ کی لوریاں دے کر اپنے بچوں کو سلاتی تھیں، آج کل کی جو عورتیں ہیں وہ ریڈیو اور گراموفون باجے بجا کر بہلاتی ہیں۔ جب بچہ سمجھدار ہو جائے تو اس کے سامنے ایسی حرکت نہ کرو جس سے بچے کے اخلاق خراب ہوں۔ یاد رکھیے، بچہ جب پیٹ میں ہوتا ہے تبھی سے اس کی تربیت شروع ہو جاتی ہے، اور جب پیدا ہوتا ہے تب اور تربیت بڑھ جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب تک بچہ بولنا نہ جانے تب تک کچھ بھی اس کے سامنے کرو، چونکہ وہ سن رہا ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور بچہ جو ہوتا ہے جب پیدا ہوتا ہے تو وہ کورے کاغذ کے طریقے سے اس کا دماغ ہوتا ہے۔ اب اس پر جس طریقے سے ماں باپ لکھیں گے ویسا ہی اس کی میموری میں لکھتا جائے گا، اور جب بولنا شروع کرے گا تو ویسا ہی بولنا شروع کرے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بچے جب پیٹ میں ہوتے ہیں تبھی سے ان کی تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ کیسے شروع ہو جاتی ہے؟ تو آپ اس سے اندازہ کریں، اگر بچہ گاؤں میں رہنے والی خاتون کے پیٹ میں پرورش پائے اور جب وہ پیدا ہو، اس کے بعد جب بولنا شروع کرے تو کیا انگریزی بولنے لگتا ہے؟ کیا اردو بولنے لگتا ہے؟ ماں باپ کی جو بولی ہوتی وہی بولنا شروع کرتا ہے، وہ اس کو بتانا نہیں پڑتا ہے، وہ خود بخود بولنا شروع کرتا ہے۔ کیوں؟ جیسا ہم بول رہے تھے ویسا ہی اس کی میموری پہ لکھتا چلا گیا، اور اب جب بولنا شروع کیا ہے تو گویا اپنی میموری کو پڑھ پڑھ کر وہ بولتے جا رہا ہے۔ ایسے ہی کوئی بچہ عرب میں پیدا ہو، اب وہاں پر جب بولنا شروع کرے گا تو کون سی بھاشا بولے گا؟ کیا ہندی بولے گا؟ بالکل نہیں۔ عرب میں پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ عربی بولنا شروع کرے گا۔ ایسے اگر کوئی بچہ انگلینڈ میں پیدا ہو تو کیا اردو بولنا شروع کرے گا؟ وہ انگریزی بولنا شروع کرے گا۔ اس سے سمجھ میں آتی ہے، ہر عقل رکھنے والا انسان سمجھ سکتا ہے کہ بچے کی پرورش تبھی سے شروع ہو جاتی ہے جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے۔ اب کیسے ہوتا ہے؟ ابھی آخر میں آپ کو پریکٹیکل بتائیں گے، کچھ واقعات آپ کے سامنے اپنے بزرگوں کے پیش کریں گے، جس سے آپ کے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ حقیقت میں بچے کی پرورش پیٹ سے ہی شروع ہو جاتی ہے، اور ہمارے بزرگ کیسا اہتمام کیا کرتے تھے جب ان کے گھروں میں کوئی بچہ پرورش پا رہا ہوتا تھا۔ ابھی یہاں پر کتاب سے کچھ چیزیں پڑھتے ہیں، پھر اس کو ہم آرام سے سمجھیں گے۔ جب بچہ سمجھدار ہو جائے تو اس کے سامنے ایسی حرکت نہ کرو جس سے بچے کے اخلاق خراب ہوں، کیونکہ بچوں میں نقل کرنے کی زیادہ عادت ہوتی ہے۔ بچے جو ہوتے ہیں وہ نقل کرنے والے ہوتے ہیں، جیسا ماں باپ کرتے ہیں ویسا بچہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بچے کے سامنے ایسی بات نہ کرو جس سے اس کے اخلاق خراب ہو جائیں، ایسی حرکت نہ کرو جس سے اس کے اخلاق خراب ہو جائیں،
کیونکہ بچوں میں نقل کرنے کی زیادہ عادت ہوتی ہے۔ جو کچھ ماں باپ کو کرتے دیکھتے ہیں وہی خود بھی کرتے ہیں۔ ان کے سامنے نمازیں پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، اپنے ساتھ مسجدوں میں نماز کے لیے لے جاؤ اور ان کو بزرگوں کے قصے کہانیاں سناؤ۔ بچوں کو کہانیاں سننے کا بہت شوق ہوتا ہے، جو بچے ہوتے ہیں ان کو کہانیاں سننے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ تو اب کیا کرو، سبق آموز کہانیاں سن کر اچھی عادتیں پڑیں گی، یعنی اپنے بچوں کو نصیحت آمیز واقعہ سناؤ، سبق آموز واقعہ سناؤ بزرگوں سے متعلق۔ تو جب آپ سبق آموز کہانیاں اپنے بچوں کو سناؤ گے تو بچے ان کہانیوں سے اچھی عادتیں اپنے اندر شامل کر لیں گے۔ جب اور زیادہ ہوش سنبھالیں تو سب سے پہلے ان کو پانچوں کلمے، ایمان مجمل، ایمان مفصل، پھر نماز سکھاؤ۔ اس کے بعد میں کسی متقی یا حافظ یا مولوی کے پاس کچھ روز بٹھا کر قرآن پاک، اوراد و وظائف اور اردو کے دینیات کے رسالے ضرور پڑھواؤ، جس سے بچہ معلوم کرے کہ میں کس درخت کی شاخ اور کس شاخ کا پھل ہوں۔ جب وہ اردو پڑھے گا، جب وہ قرآن پڑھے گا تو وہ جانے گا کہ میں کس پیڑ کی شاخ ہوں اور کس شاخ کا پھل ہوں، اور پاکی ناپاکی وغیرہ کے احکام یاد کرے۔ اگر حق تعالیٰ نے آپ کو 4-5 لڑکے دیے ہیں تو کم از کم ایک لڑکے کو عالم یا حافظ قرآن ضرور بناؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک حافظ اپنی 3 پشتوں کو اور عالم 7 پشتوں کو بخشوائے گا۔ پشت کی بات ہو رہی ہے، پشت در پشت، جیسے آپ کا بیٹا، پھر آپ کے بیٹے کا بیٹا، پھر آپ کے بیٹے کے بیٹے کا بیٹا، ایسے ہو گئی 3 پشت، تو اس کی نسل میں جتنے بھی ہوں۔ تو وہی بتا رہے ہیں حافظ جو ہوگا اپنی 3 پشتوں کو بخشوائے گا، سبحان اللہ، اور عالم جو ہوگا وہ اپنی 7 پشتوں کو بخشوائے گا۔ یہ خیال محض غلط ہے کہ عالم دین کو روٹی نہیں ملتی، یعنی جو لوگ کا خیال ہے نا کہ عالم دین جو بنے گا وہ کیا کھائے گا، کیا کمائے گا، یہ بالکل غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یقین کر لو کہ انگریزی پڑھنے سے تقدیر سے زیادہ نہیں تقدیر میں جو لکھا ہے اتنا ہی تو ملے گا۔ کیا لگتا ہے کہ اگر کوئی لڑکا انگریزی پڑھتا تو تقدیر سے زیادہ پا جاتا؟ وہ رزق کتنا ملنا ہے، کہاں سے رزق کمانا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پہلے سے مقدر میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو پھر کیوں اس خواب خیالی میں رہیں کہ اگر عالم بنائیں گے تو کیا کمائے گا، کیا کھائے گا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ عالم جو ہوتا ہے وہ اس کو روٹی نہیں میسر ہوتی ہے؟ ارے جتنی شوق اور جتنے اچھے انداز میں ایک عالم قرآن کی زندگی گزرتی ہے، ہم کو نہیں لگتا کسی ڈاکٹر کی زندگی گزرتی ہوگی۔ اگزامپل فور اگر آپ کو دیکھنا تو اپنے زمانے میں دیکھ لو، پوری دنیا کا چکر لگاتے ہیں۔ جیسے چند عالم آپ لے لو، مفتی سلمان اظہری صاحب ہیں، ثاقب رضا مصطفی صاحب ہیں، کتنا بڑا یہ لوگ کام کرے، یہ بھی تو عالم دین ہیں، یہ بھی تو حافظ قرآن ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہاں ایسا کچھ نہیں ہے، بس اپنا ذہن بدلنے کی ضرورت ہے۔ تو اس طریقے سے اپنے بچوں کی پرورش کا اچھا انتظام کرنا چاہیے، اعلیٰ تعلیم کا انتظام کرنا چاہیے، تعلیم کے ساتھ ساتھ انہیں ہنر وغیرہ سکھایا جائے۔ جب وہ ٹہلنے کے، چلنے پھرنے کے لائق ہو جائیں تو انہیں عام کھیل کود میں نہ پھنسایا جائے، جیسے میچ ہے، جیسے اور بھی جو طرح طرح کی خرافات ہے اس میں نہ ڈالا جائے، بلکہ اچھے کھیل میں مبتلا کریں۔ جیسے اچھے کھیل سے کیا مطلب ہے؟ اچھے کھیل سے مطلب یہ ہے کہ اپنے بچوں کو جیسے ورزش کرنا سکھائیں، جیسے اپنے بچوں کو کثرت سکھائیں، کشتی کا فن سکھائیں، تلوار چلانا سکھائیں۔ اس سے یہ ہوگا ان کی صحت بھی بہتر رہے گی اور ان کی تندرست بھی بہتر رہے گی، ان کا ذہن بھی بہت اعلیٰ اور بہتر ہو جائے گا۔ تو اب یہ چیزیں جو اس میں لکھی ہوئی ہیں کتاب میں، اب ساری چیزیں نہ پڑھ کر کے میں المختصر، چونکہ وقت بھی قریب ہے، بچے کی ولادت، بچے کے پیٹ میں موجود ہو، یعنی حمل ٹھہرنے سے لے کر کے اور پرورش تک اسٹیپ بائی اسٹیپ میں بتاؤں
تاکہ آپ کے سمجھ میں باتیں آ جائیں۔ رہی بات اس پوری PDF کو پڑھنے کی، تو اس کا اسکرین شاٹ انشاءاللہ میں کلاس میں ڈال دوں گا گروپ میں آپ کے، آپ اس کو اطمینان کے ساتھ پڑھ لیجئے گا۔ دیکھیے، اور مذاہب میں ہوتا یہ ہے کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے، جب حمل قرار پاتا ہے، جیسے ہی 3 مہینہ گزرتا ہے، اس کی نشو و نما بننی تیار ہو جاتی ہے، یعنی انسانی شکل کی طریقے سے، تو بس تبھی سے لے کر کے اس کی پرورش شروع کر دی جاتی ہے۔ جیسے یہودیوں میں یہ ہے کہ جب کسی کے یہاں حمل قرار پاتا ہے تو بہت ہی بہترین انتظام وہ لوگ اپنے مطابق کرتے ہیں۔ جیسے اب جس کمرے میں عورت رہتی ہے اس کمرے کو بہت صاف ستھرا رکھیں گے، اس کمرے کو بہت ہی بہترین رکھیں گے، اور اس میں بڑی بڑی کتابیں، میتھ کی کتابیں اور نالج کی کتابیں، یعنی مشکل ترین کتابیں رکھی جاتی ہیں، اور ان کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اب جب تک بچہ پیٹ میں رہے تب تک ان کو کرنا یہ ہے کہ یہی کتابیں پڑھنا ہے، مشکل مسئلے حل کرنا ہے۔ اس سے ان کا ماننا ہے کہ بچے کا جو ذہن ہوتا ہے بہت تیز ہوتا ہے، اس کی نشو و نما بہت اچھی ہوتی ہے، اور کتاب پڑھنے کی وجہ سے جو پیٹ میں پل رہا ہوتا ہے اس کے اوپر اثرات بہت اچھے ہوتے ہیں۔ یہ ان کا ماننا ہے، مگر ہماری تعلیم کیا ہے، اسلامی تعلیم کیا کہتی ہے؟ جب بچہ پیٹ میں ہو، جب حمل قرار پائے، تو آپ یاد رکھیے، جب حمل ٹھہر جاتا ہے تب عورت جو ہوتی ہے وہ ناپاک نہیں ہوتی ہے، وہ پاک رہتی ہے۔ آخر تب ناپاک کیوں نہیں ہوتی؟ کیا وجہ ہے کیوں نہیں ناپاک ہوتی ہے؟ تو اور جو وجہ ہیں وہ تو ہیں، وہ آپ جانتے ہوں گے، مگر اس میں کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عورت ناپاک اس لیے نہیں ہوتی کہ اب اس کے پیٹ میں جو ہے اس کی پرورش کی باری آ گئی ہے، تو اب عورت یہ کرے یہ کہ اب یہ نمازوں کی پابندی کرے، اب یہ قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت کرے، اب یہ ہر وقت پاک و صاف رہے، ہر وقت باوضو رہے، تو اللہ اس کے رسول کے ذکر میں لگی رہے، تلاوت قرآن میں لگی رہے، نمازوں کی پابندی کرتی رہے، نعت و منقبت گنگناتی رہے، تاکہ اس کے پیٹ میں جو ہے اس کے اوپر بہت اچھا اثر پڑے، اس کے اوپر اچھا اثر پڑے۔ اور جو عورتیں ایسا کرتی ہیں یقیناً ان کی جو اولادیں ہوتی ہیں وہ واقعی میں قابل فخر ہوتی ہیں، قابل تعریف ہوتی ہیں۔ وہی اولاد جو ہوتی ہیں وہ دین کو فروغ دیتی ہیں، دین کو تقویت بخشتی ہیں، اور دین کے لیے ایک قابل فخر شخصیت ثابت ہوتی ہیں۔ جیسے آپ سمجھ لو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلطان الاولیاء، ولایت کے بادشاہ، ولیوں میں ان سے بڑا مقام کسی کا نہیں۔ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کی پیٹ میں تھے، یاد رکھیے جیسے ماں باپ ہوتے ہیں بچوں پر اثرات بھی ان کے ماں باپ ہی کے پڑتے ہیں۔ اگر ماں باپ گندے ہوں گے تو بچوں کے اندر بھی گندے اثرات پڑیں گے، اگر ماں باپ نیک ہوں گے، اگر ماں باپ فرما بردار ہوں گے، اگر ماں باپ حلال کھانے والے ہوں گے تو بچہ بھی حلال کھانے والا ہوگا۔ آپ یاد کریں جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کی تقوی کا یہ عالم، کہ اب ان کے تقوی پر ہم گفتگو بس مختصراً یہ کر دیں کہ حضرت ابو صالح موسیٰ دوست جنگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، آپ ایک بار سفر کر رہے تھے اور آپ روزے سے تھے، افطار کا وقت آیا، کوئی چیز سامنے نہیں تھی، آپ نے کیا دیکھا؟ جس دریا کے کنارے گزر رہے تھے آپ نے دیکھا کہ دریا میں ایک سیب بہہ رہا ہے، آپ نے اس سیب کو اٹھایا اور کھا لیا۔ حالانکہ شریعت میں مال لقطہ جو ہوتا ہے اس کو کھانے کی اجازت ہے، یعنی جس مال کے بارے میں پتہ نہ ہو، دور دور تلاش کریں، کوئی مالک نہ سمجھ میں آئے، تو اب شریعت کے حساب سے ان کی پکڑ نہیں تھی، مگر پھر بھی ان کے تقوی کا یہ عالم، آپ کھا لیے۔ بعد میں خیال آیا اس سیب کا مالک کون ہوگا، میں نے اس سے تو اجازت نہیں لی ہے۔ اب آپ کے ضمیر نے یہ گوارا نہیں کیا کہ آپ کھا کر کے ہضم کر لیں، آپ نے کہا اس سیب کے مالک کو تلاشو، اس سے معافی مانگو، اور صرف اس سیب کے معافی کے لیے آپ اس سیب کے مالک تک پہنچے، حضرت عبداللہ صومعی کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد ان سے واقعہ ماجرا سارا بتایا، انہوں نے کہا سمجھ لیا یہ کوئی نیک ہی بندہ ہے، انہوں نے کہا ایسے معافی نہیں، تم میرے باغ میں نوکری کرو، 12 سال نوکری کرے، پھر آخر شرط کیا لگی؟ تم کو میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی، اگر شادی کر لو گے تو معاف کر دوں گا۔
کہا ٹھیک ہے کر لیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کچھ اور شرطیں ہیں، کہا کیا ہے؟ کہا میری بیٹی میں کچھ عیب ہیں۔ کہا کیا عیب ہے؟ کہا میری بیٹی جو ہے وہ کان سے بہری ہے، آنکھ سے اندھی ہے، ہاتھ سے لولی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے۔ اس طریقے سے آپ نے گنایا۔ کوئی ہوتا تو شادی کرتا؟ نہیں کرتا، مگر آپ نے کہا آپ سے معاف کر دیں میں شادی کر لوں گا۔ جب شادی کر کے اور اپنی بیوی کے کمرے میں پہنچے، کیا دیکھتے یہاں پر ایک خوبصورت اور صحیح سلامت بیوی موجود ہے، وہ بول بھی رہی ہے، وہ دیکھ بھی رہی ہے، اس کے پاؤں بھی ہیں، اس کے ہاتھ بھی ہیں۔ فوراً پیچھے پلٹے اور کہا شاید میں کسی غلط کمرے میں چلا گیا۔ تو آپ کو بتایا گا نہیں، غلط کمرے میں نہیں، تم صحیح کمرے میں گئے ہو۔ تو کہا آپ نے تو کہا تھا کہ میری بھی بیٹی جو ہے وہ پاؤں سے بیکار ہے، لنگڑی ہے، ہاتھ سے لولی ہے، آنکھ سے اندھی ہے، تو کیسے؟ آپ نے فرمایا تم شاید سمجھے نہیں، وہ پاؤں سے لنگڑی اس اعتبار سے ہے کہ کبھی اس نے اپنے ان پاؤں کے ذریعے گناہوں کی طرف وہ بڑھ کر نہیں گئی۔ وہ ہاتھ سے لولی اس وجہ سے ہے کہ کبھی اس نے اپنے ہاتھ سے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا۔ وہ کان سے بہری اس وجہ سے ہے، کبھی اس کے کانوں نے برائی سنا نہیں۔ وہ آنکھ سے اندھی اس لیے ہے، کبھی اس نے غیر محرم کی طرف دیکھا نہیں۔ یہ سارے تقویٰ کے جب معاملات دیکھے، شادی ہوئی، اور جب والدین اتنے اعلیٰ تقویٰ کے تھے تو ان کی پیٹ میں جو بچہ قرار پایا وہ شیخ عبد القادر جیلانی۔ آپ تصور فرمائیں، جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، ان کی ماں کا معمول کیا تھا؟ جھاڑو لگایا کرتی تھی، گھر کے کام کیا کرتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پڑھا کرتی تھی۔ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، بچوں کی پرورش ماں کے پیٹ سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ کیسے شروع ہوتی ہے؟ آپ اس واقعات سے سیکھو۔ ہمیں یہودیوں کی تعلیم کو نہیں دیکھنا ہے، نہ ان کے نظریے پر عمل کرنا ہے کہ ان کے یہاں معمول ہے بچہ جب پیدا ہو ٹھہر جائے پیٹ میں تو وہ بڑی بڑی کتابیں پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے اسلام نے ہم کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ جب بچہ پیٹ میں ہو تبھی سے اس کی تعلیم کا اچھا انتظام کرنا چاہیے۔ کیسے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی جو والدہ تھیں، وہ گھر کے کام بھی کیا کرتی تھیں، گھر کے سارے کام کرتی، مگر کام بھی کرتی رہتی، قرآن بھی پڑھتی رہتی، کام بھی کرتی رہتی، درود پاک بھی پڑھتی رہتی، نمازوں کی پابندی کرتی، باوضو رہتی۔ اور جب ان کے ان ایسے معمولات تھے، جب ان کی زندگی ایسے گزر رہی تھی، تو جب ان کے پیٹ سے جب بچہ پیدا ہوا اور جب وہ بچہ بڑا ہوا اور بڑا ہونے کے بعد نے جب بولنے کے لائق بنا، 4 سال 4 مہینے 4 دن، اور جب ان کو محلے کے امام صاحب کے پاس بھیجا گیا، بسم اللہ خوانی کرائی گئی، بسم اللہ خوانی کرانے کے بعد میں آپ پڑھنا شروع کیے، سورہ فاتحہ پڑھے، پہلا پارہ پڑھے، دوسرا پارہ پڑھے، اور اس طریقے سے 18 پارہ سنا دیے، بغیر دیکھے سنا دیے۔ کیا عقل میں بات بیٹھنے والی ہے؟ ایک بولنے شروع کیا ہو بچہ، ابھی 4 سال کی عمر ہو، اور 18 پارہ سنا دے۔ مولوی صاحب حیرت میں رہ گئے اور کہنے لگے آخر یہ کیسے؟ تم تو 4 سال کے ہو، تم نے 18 پارہ کیسے یاد کیے؟ اور 18 سنائے تو جو 12 بچے ہیں وہ بھی سنا دو۔ تو سرکار غوث پاک نے فرمایا اے امام صاحب، دراصل مسئلہ یہ ہے، میری امی جان جو ہیں وہ 18 پارہ کی حافظہ تھیں، ان کو 18 پارہ ہی یاد تھے، اور جب وہ گھر کے کام کرتی تھیں تو قرآن پڑھتی رہتی تھیں۔ میں پیٹ میں تھا اور ان کے پڑھنے کو سن سن کر کے میں نے یاد کر لیا ہے، اسی وجہ سے مجھے اتنے پارے یاد ہیں۔ اس واقعے سے کیا سمجھ میں آیا؟ کہ بچہ پیٹ میں ہوتا ہے مگر وہ اپنے ماں باپ کی حرکات کو سن رہا ہوتا ہے، ان کی باتوں کو سن رہا ہوتا ہے، ان کے کام کو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے جیسے ہی بچہ پیٹ میں ہو تبھی سے اس کی پرورش کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اور کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے بچوں کے اخلاق پر برا اثر پڑے، جس سے ان کی تعلیم اور تربیت پر غلط اثر پڑے۔ جیسے آج کیا ہوتا ہے، جب ماؤں کے پیٹ میں حمل ٹھہرتا ہے، عورتوں کے پیٹ میں جب حمل ٹھہرتا ہے تو وہ کیا کرتی ہیں؟ سیریل دیکھنا زیادہ شروع کر دیتی ہیں، ہمیشہ پڑی رہتی ہیں بیڈ پر، سیریل دیکھیں گی، موویز دیکھیں گی، فلم دیکھیں گی، ریل دیکھیں گی، شارٹ ویڈیو دیکھیں گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے، مہینہ 2 مہینہ کا ہوتا ہے، وہ بھی موبائل کا عادی ہو جاتا ہے۔ موبائل اگر اس کے پاس سے چھین لیا جائے، اس کی کنڈیشن، اس کی حالت بدل جاتی ہے، وہ رونا چلانا شروع کر دیتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کچھ ہو گیا ہے اس کو،
اور جیسے موبائل دیا جائے خاموش ہو جاتا ہے، اور اسی موبائل کی وجہ سے وہ ذہنی طور پہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے، اتنا بیکار ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں اتنی خراب ہو جاتی ہیں کہ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو بڑے ہونے کے بعد میں وہ مینٹلی پرابلم میں آ جاتا ہے، جسمانی امراض میں ڈوب جاتا ہے، نہ پڑھنے کے لائق۔ اب اس کا ذہن کسی اور طرف نہیں، صرف موبائل موبائل موبائل۔ اور لوگ ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، بڑی تعریف کرتے ہیں، میرا بیٹا تو بہت جانشکار ہو گیا، بہت عقل رکھتا ہے۔ کیسے؟ تو کہیں گے میرا بیٹا ہے موبائل کے لاک کھول لیتا ہے، موبائل میں جو ویڈیو کہے تو وہ لے آتا ہے، موبائل کے تمام آپشن جان لیتا ہے۔ تو یہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ لائق دار نہیں بنا، بلکہ یہ بیکار بن گیا ہے۔ ایک اچھی ماں کی تربیت کا یہ عالم ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو پیٹ میں رکھے تب سے ہی پرورش کا اہتمام کرے، اور جیسے بچہ پیدا ہو دنیا میں آئے، اب ایسا نہیں کہ وہ بولنا نہیں جانتا ہے، وہ کچھ بتانا نہیں جانتا ہے تو اس کے سامنے گندی حرکت نہ کریں، اس کے سامنے ہمیشہ اچھی اچھی باتیں کریں۔ جیسے کیا ہوتا ہے، جب بچے بولنا شروع کرتے ہیں تو وہ اپنی توتلی زبان سے بولتے ہیں، جیسے کہیں گے پانی کو پانی نہیں کہتے، مانی کہتے ہیں، ہے نا؟ اس طریقے سے توتلی زبان میں بولتے ہیں۔ تو ہماری مائیں، ہمارے گھر کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اسی کے زبان میں بھی بولنا شروع کرتے ہیں، بیٹا مانی چاہیے مانی۔ تو اب جب ایسے بولتے ہیں پانی کو مانی، یعنی بچہ جو ہے وہ تو سیکھ رہا ہوتا ہے، مگر اس کو اگر ہم بھی توتلی زبان میں بولیں گے تو اس کے دماغ میں یہ توتلے الفاظ جو ہیں وہ بس جائیں گے، اور جب وہ بڑا ہوگا تو توتلا ہی بولنا شروع کرے گا، وہ صحیح درست الفاظ نہیں ادا کر پائے گا۔ کیوں؟ اس وقت وہ کوڑا کاغذ ہوتا ہے، اس کے اوپر جیسا لکھیں گے ویسا لکھ ہی جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ اچھے الفاظ کا انتخاب کریں۔ جب بچہ پرورش پا رہا ہو، ایک دن کا ہو تبھی سے لے کر کے جب بھی اس کے سامنے باتیں کریں، اچھے الفاظ میں باتیں کریں، کبھی غصہ نہ کریں، کئی بچوں کو جھڑکیں نہ۔ ڈانٹنا تو بالکل بہت سخت کہہ لیجئے مضر ہے بچوں کے لیے۔ یہ بچوں کو ڈانٹ ڈانٹ کر کے لوگ بچوں کو کمزور اور بزدل بنا دیا کرتے ہیں۔ کبھی بچوں کو ڈانٹنا نہیں چاہیے، بچوں کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کریں۔ چھوٹا بچہ ہے، حوصلہ افزائی کریں، اس کے سامنے اس کو وقت دیں ماں باپ، اس کے سامنے اس کے ساتھ کھیلیں، اس کی حرکات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس سے غصہ کبھی نہ کریں، اس کو جھڑکیں نہ، اس کے سامنے جب باتیں کریں تو اچھی باتیں کریں، اس کے اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اور سب سے اہم درسگاہ جو ہوتی ہے وہ ماں باپ کی ہوتی ہے۔ اگر بچپنا خراب گیا تو پھر اگلا جو اسٹیپ ہے وہ خراب ہی ہوتا جائے گا۔ جوان بنے گا تو پھر وہ نافرمان ہوگا، پھر وہ طرح طرح کی خرافات میں ڈوب جائے گا۔ جب وہ 6-7 سال کا ہو جائے گا اس وقت سدھارنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے شروعاتی ہی تعلیم آپ نے خراب کر دی، اور پھر اس کے بعد میں اساتذہ پر آپ سارا الزام لگائیں گے، پتہ نہیں کیسے پڑھاتے ہیں، آ کر کے زبان لڑاتا ہے، بات نہیں مانتا ہے۔ تو اساتذہ کی غلطی نہیں ہے، غلطی کیا کس کی ہے؟ غلطی ماں باپ کی ہے۔ یاد رکھیے، بچوں کی پرورش سب سے زیادہ اگر کسی کے سرے آتی ہے تو ماں کے سرے آتی ہے، وہ ماں باپ کے سرے آتی ہے۔ بچوں کی صحبتیں اچھی کریں، گھر سے باہر زیادہ فالتو نہ بھیجیں، اور ان کے ساتھ ہی بچوں کو رہنے دیں اپنے، جو نیک ہوں، جو اچھے ہوں، جو اچھی باتیں کرتے ہوں۔ اس لیے بچہ سامنے والے کو جو کہتا سنتا ہے ویسے نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بچہ سامنے والے کی جو حرکات کو دیکھتا ہے وہ خود ویسے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہمیشہ اچھے لوگوں کی گود میں وہ پرورش پائے۔ اچھا، اس کا اثر کیا پڑے گا؟ تو میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت تابعین ہیں، حضرت فراخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایسے تابعی ہیں کہ جب ان کی شادی ہو گئی اور شادی ہونے کے بعد میں ان کی بیوی کے پیٹ میں حمل قرار پایا، حمل جو تھا وہ مختصر 4-5 مہینے کا رہا ہوگا، کہ مسجد میں یہ اعلان شروع ہوا کہ جنگ میں جانا ہے، جنگ میں جانا ہے، اسلام کے لیے جنگ میں نکلنا ہے۔ تو اب یہ تابعی تھے حضرت فروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ان کے دل میں خیال آیا کہ چلو جنگ میں چلتے ہیں، اسلام کے لیے چلتے ہیں۔ اپنے گھر آئے، اپنی بیوی سے اجازت چاہی، بیوی اجازت نہیں دے رہی تھی کہ میرا کیا ہوگا، میرے بچے کا کیا ہوگا، ابھی تو بچہ دنیا میں آیا بھی نہیں ہے۔ خیر انہوں نے کہا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حوالے تم کو چھوڑتا ہوں اور اللہ کے لیے جا رہا ہوں۔ بیوی راضی ہو گئی، کہا ٹھیک ہے میرے شوہر جاؤ۔ اب یہ حضرت فروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، یہ تابعی تھے، یہ چلے گئے۔ تقریباً جنگ بڑھتی چلی گئی چونکہ وہ جو دور تھا وہ فتوحات کا دور تھا، یعنی ایک جگہ فتح کر کے اور آگے بڑھ جاتے مسلمان اس طریقے سے فتح پر فتح، فتح پر فتح ہو رہے تھے ملک۔ تو یہ تقریباً 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال ایسے 27 سال گزر گئے، مسلسل جنگ میں رہے، واپس گھر نہیں آئے۔ 27 سال کے بعد جب یہ واپس گھر کی طرف لوٹے، مدینہ منورہ پہنچے، ذہن میں بڑی ساری باتیں تھیں کہ میں تو آج جوان تھا تب میں یہاں سے گیا تھا جنگ کے لیے، اور آج میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، کیا پتہ گھر وہیں پر ہے یا نہیں، کیا پتہ بیوی ہے یا کہیں اور چلی گئی، کیا پتہ جو میں نے بچہ چھوڑا تھا وہ دنیا میں آیا یا نہیں آیا۔ یہ ساری چیزیں وہ سوچ رہے تھے، اور سوچتے جب اپنے گھر کے قریب پہنچے، آپ نے دیکھا کہ جیسا گھر چھوڑ کر گئے تھے ویسا ہی گھر ہے۔ آپ نے اپنے گھر کے دروازے کو کھولا، اور کھولنے کے بعد میں ڈائریکٹ داخل ہونا چاہے کہ اندر سے ایک آواز آئی کہ کون ہے جو اپنے بدن پر اسلحہ لگائے میرے گھر کے اندر داخل ہو رہا ہے، وہیں پر ٹھہر جاؤ۔ خیر انہوں نے کہا میرا گھر ہے، مجھے روکنے والا تو ہوتا کون ہے؟ تو وہ جو نوجوان جو اس گھر سے آواز جنہوں نے دی، وہ آئے، ان کے سامنے ان کے ساتھ باتوں میں الجھ گئے کہ میں تم کو اپنے گھر کے اندر نہیں داخل ہونے دوں گا، تمہارا گھر کیسے، یہ تو میرا گھر ہے۔ بہرحال اس نوجوان کی جو والدہ گھر کے اندر سوئی تھیں، جب انہوں نے ان سارے معاملات کو سنا، بیدار ہوئیں، اور بیدار ہونے کے بعد میں آئیں، آ کر کے جیسے ان کی نظر اس بوڑھے جوان پر پڑتی ہے، بوڑھے شخص پر پڑتی ہے، فوراً وہ آواز لگاتی ہیں بیٹا پیچھے پلٹ آؤ، یہ تمہارے والد ہیں، یہ تمہارے بابا جان ہیں، ان سے باتوں میں نہ الجھو۔ اتنا سنا کہ یہ میرے والد ہیں، یہ میرے ابو جی ہیں، فوراً اس نوجوان نے ان کے ہاتھ چومے، اور اس طریقے سے ملاقات ہوئی۔ 27 سال کے بعد ملے تھے، اب باتیں شروع ہو گئیں۔ یہ حضرت فروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، بس تفصیلی باتیں کہ اس کے بعد جب میں گیا تو پھر کیسے کیا ہوا ہے نا، اور انہوں نے پوچھا کہ اے میری خاتون، جب میں اس جنگ پر نکلا تھا تو تم کو ایک موٹی رقم چھوڑ کر کے گیا تھا، تمہارے حوالے کیا تھا، وہ میری رقم کا کیا کیا تم نے، اس دولت کو تم نے کیا کیا؟ تو بیوی نے کہا آپ بالکل پریشان نہ ہوں، آپ جو رقم ہم کو دے کر گئی تھیں اس کا میں نے بہت ہی اچھا اہتمام کیا ہے، اور پوری رقم جو تھی وہ آپ کی سیو ہے، وہ سلامت ہے، ابھی آرام کریں، صبح آپ کو ساری چیزیں بتا دی جائیں گی۔ حضرت فروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے سے رات گزری، فجر کا وقت ہوا، بیدار ہوئے اور کہا بیٹا چلو مسجد چلتے ہیں۔ تو ان کی ماں نے کہا اے میرے شوہر، آپ کا بیٹا پہلے ہی مسجد پہنچ چکا ہے۔ حضرت فروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے مسجد نبوی شریف کے اندر، آپ نے کیا دیکھا، مسجد بھی ہوئی تھی، مسجد بھری ہوئی تھی، لوگ پہلے سے موجود تھے۔ امام صاحب نے مصلی پہ پڑھ کر نماز پڑھائی، اور نماز پڑھنے کے بعد میں سارے لوگ بیٹھ گئے۔ اب ایک نوجوان خوبرو انسان جو اپنے سر پر عمامہ سجائے ہے، جبہ پہنے ہے، منبر رسول پر کھڑا ہوتا ہے، اور کھڑے ہونے کے بعد میں وعظ و نصیحت کرنے شروع کی، خطاب کہنا شروع کر دیا۔ اب جو لوگ موجود تھے ان کی محفل میں بڑے بڑے لوگ موجود تھے، وقت کے عمرا موجود تھے، وقت کے خلیفہ موجود تھے، اور سب ان کے درس کو دل جمعی کے ساتھ سن رہے تھے۔ ان کو بھی بہت اچھا لگ رہا تھا ان کے درس کو۔ جب درس مکمل ہو گیا تو انہوں نے پوچھا ایک صاحب سے کہ صاحب بتاؤ یہ کون تھے جو درس اتنا پیارا درس دیتے ہیں، حضور کی حدیث اتنی اچھی پڑھاتے ہیں، جن کے آج عزت اور اقبال کا یہ عالم ہے کہ بڑے بڑے تابعین جو ہیں ان سے درس لے رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ ان کے درس میں شامل ہیں، یہ کون تھے؟ تو انہوں نے کہا ان کا نام ربیع ہے، ان کا نام ربیع ہے۔ کہا اچھا یہ ربیع ہے، اچھا ان کے والد کا نام کیا ہے؟ تو ان صاحب نے بتایا کہ ان کے والد کا نام فروخ ہے۔ جب انہوں نے یہ سنا
کہ ان کے والد کا نام فروخ، مطلب یہ جو درس دے رہے تھے یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ میرا ہی بیٹا ہے۔ خوشی سے آنسو جاری ہو گئے اور اپنے گھر پہنچے۔ گھر پہنچنے کے بعد میں اپنی بیوی کو شکریہ ادا کرنا چاہا اور کہا بیوی بتاؤ میرا بیٹا کہاں ہے، میرا بیٹا کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا تم نے کیا دیکھا مسجد نبوی شریف میں؟ کہا میں نے دیکھا میرا ہی بیٹا جو آج خطاب کر رہا تھا، جو آج لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہا تھا۔ ان کی بیوی نے کہا اے میرے شوہر، جب تم چلے گئے تھے اور مجھے تم نے 30,000 جو اشرفیاں دی تھیں، ان اشرفیوں کو میں نے ادھر ادھر خرچہ نہیں کیا بلکہ ان اشرفیوں کو میں نے اسی بیٹے کی پرورش پر میں نے لگا دیا۔ جب یہ بیٹا دنیا میں آیا تبھی سے میں نے اس کی پرورش کا اچھا انتظام کیا۔ جب یہ بولنا شروع کیا اچھے معلم کے پاس اس کا میں نے ایڈمیشن کرایا، اور جو 30,000 تم نے اشرفیہ دی تھیں آپ کے بیٹے کو یہاں تک پہنچانے میں ساری اشرفیہ میں نے خرچ کر دیں۔ اب بتاؤ کیا تمہارے نزدیک وہ 30,000 اشرفیہ زیادہ مبارک ہیں، بہتر ہیں، یا یہ بیٹا ربی جو موجود ہے یہ بہتر ہے؟ وہ صحابی، وہ تابعی جو تھے حضرت فروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہنے لگے اے میری بیوی، واقعی میں تم نے بیوی ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ یقیناً جو میں نے 30,000 اشرفیاں دے کر گیا تھا اس کا صحیح استعمال تم نے کیا ہے۔ اگر ان اشرفیوں کے بدولت میں کئی لاکھ اشرفیاں قربان کر دوں تو بھی میں اپنے بیٹے کی پرورش کا تمہارے لیے حق نہیں ادا کر سکتا۔ یقیناً تم نے بہت اچھا کام کیا۔ تو ایسی مائیں ہوا کرتی تھیں، ایسی مائیں جب ہوتی تھیں جن کا نظریہ یہ ہوتا تھا کہ روپیہ کتنا بھی خرچہ ہو اپنے بچوں کی صحیح تربیت پر خرچہ ہو، اپنے بچے کو اچھا بنایا جائے، اپنے بچے کو سنوارا جائے، اپنے بچے کو بہترین تعلیم دی جائے، تو اس کی وجہ سے وہ جو بچے ہوتے تھے وقت کے محدث، وقت کے مجدد، وقت کے ولی کامل، وقت کے نیک، وقت کے پرہیزگار، اور ایسے ہی لوگوں سے دین کو تقویت ملتی، ایسے ہی لوگوں کے ذریعے سے دین یہاں تک پھیلا۔ ایسے ایک نہیں کئی سارے واقعات ہمارے نظروں کے سامنے ہیں کہ ماؤں کی تربیت کی وجہ سے بچے نے انقلاب لایا۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کو لے لو، ان کی پرورش آپ پڑھیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا بھی یہی معمول تھا، 15 پارہ کے حافظ قرآن پیدا ہوئے تھے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لے لو، ان کی والدہ کی تربیت کو آپ پڑھیے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں بزرگوں کی تاریخ کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر بزرگوں کی تاریخ پڑھیں گے تو یقیناً اس تاریخ سے ہمیں اپنے بچوں کی پرورش کا صحیح طریقہ ملے گا۔ اللہ اولاد دے تو اولاد کی صحیح تربیت کیجیے۔ اس لیے اگر صحیح تربیت نہیں کریں گے تو یاد رکھیے یہ جو اولاد ہیں یہ ہم کو جہنم میں پہنچا دیں گے، اور اگر صحیح تربیت کریں گے تو یہی اولاد جو ہیں یہ ہم کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو عزت دو اور ان کی اچھی تربیت کرو، یہ حضور نے فرمایا، حکم دیا ہے۔ اس لیے اب اس کا خلاصہ ذرا میں پڑھ دیتا ہوں، ہے نا؟ کیوں حضور نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو عزت دو اور ان کی اچھی تربیت کرو؟ اچھا، یہ جو حکم ہے یہ بچپن ہی سے ہے۔ وہ یوں کہ بچپن وہ دور ہے کہ جب ذہن کچی مٹی کی طرح ہوتا ہے، جو نقش ایک بار بیٹھ جائے ساری زندگی باقی رہتا ہے۔ تربیت کا اچھا انتظام کیا جائے، جیسے دینی تعلیم کا اہتمام، قرآن پاک کی تعلیم سب سے پہلا حق ہے بچے کا۔ نماز کی عادت شروع ہی سے ڈالنی شروع کریں، اور جب 7 سال کی عمر میں پہنچ جائے بچہ تو اس کو مار پیٹ کر نماز کے لیے لے کر کے جائیں۔ حلال و حرام کی تمیز اس کو بتائیں بچپن ہی سے۔ اخلاقی تربیت کے بارے میں بتائیں کہ سچ بولنا۔ اب سوچو، سچ بولنے کا حکم دیں اور خود ہی جھوٹ بولیں۔ کیسے جھوٹ بولتے ہیں بچوں کے سامنے؟ تو آپ دیکھیے جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں اکثر ماں باپ جھوٹ بولتے ہی بولتے ہیں اس کے سامنے کہ بیٹا سو جاؤ ورنہ بھی جانور کچھ آ جائے گا، طرح طرح کی باتیں ہیں تو وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اب اگر تم بچوں کے سامنے جھوٹ بولو گے تو بچہ کیسے سچ بولے گا؟ جبکہ اگر سچ بولنا نہ سکھائے تو اخلاق کی سب سے گندی چیز یہ ہے جو اخلاق کو برباد کرتی ہے اور تباہ کرتی ہے۔ اس لیے اللہ خود فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین
جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، اس لیے خود بھی جھوٹ سے بچا جائے اور اپنے بچوں کو بھی بچایا جائے۔ سچ بولنے کی عادت ڈالیں، بڑوں کا ادب سکھائیں، چھوٹوں پر شفقت سکھائیں، صبر کرنا بچپن ہی سے سکھائیں۔ جیسے بیٹے کی چاہت تھی 2 سموسہ کھانا، مگر ایک ہی سموسہ ملا، تو ایک سموسہ کھلا کر بچے کو سمجھاؤ، بیٹا صبر کر لو، کل تم کو تمہاری خواہش پوری کر دی جائے گی۔ تو شروع ہی سے صبر کرنا سکھاؤ، صبر کرنا سکھاؤ، شکر کرنا سکھاؤ کہ اگر کچھ کھلاؤ بچے کو تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ تم کو اتنی بہترین نعمت کھلائی ہے۔ جسمانی اور ذہنی نشو و نما کا خاص خیال رکھا جائے۔ کس طریقے سے؟ کہ بچے کو شروع ہی سے صاف ستھرے کپڑے پہنائے جائیں، جیسے وہ پیدا ہوا تبھی سے لے کر گندگی میں نہ رکھیں۔ اگر گندگی میں رکھیں گے تو بچے کی جسمانی صحت جو وہ خراب جائے گی اور ذہنی نشو و نما اس کی برباد جائے گی۔ صاف ستھرا کپڑا پہنائیں، صاف ستھرا رہنا سکھائیں، کھیل کود میں اعتدال، زیادہ کھیل کود میں اس کو نہ ڈالیں، علم اور مہارت سیکھنے کی ترغیب دلائیں، یعنی ہمیشہ علم و عمل کی باتیں کریں اور ہنر سکھانے کی باتیں کریں۔ والدین کا کردار اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ والدین خود عملی نمونہ بنیں، اپنے بچوں کے سامنے والدین جو ہوں وہ خود عملی نمونہ بنیں، یعنی خود عمل کر کے اپنے بچے کو دکھائیں۔ کیسے؟ محبت اور نرمی کے ساتھ سمجھائیں اپنے بچوں کو، کہیں بچوں کو ماریں نہ، جھڑکیں نہ۔ مارنے کا حکم 7 سال سے پہلے ہے ہی نہیں ہے، 7 سال سے پہلے بچوں کو مار نہیں سکتے، 7 سال کے بعد مارنے کا حکم ہے۔ 7 سال سے پہلے صرف سمجھانے کا حکم ہے، محبت سے سمجھانے کا حکم ہے، ڈانٹنے کا حکم ہے ہی نہیں۔ تو محبت اور نرمی کے ساتھ اپنے بچوں کو سمجھائیں۔ سختی صرف ضرورت کے وقت کریں، سختی کریں ہی نہ، سختی کریں تو ضرورت کے وقت، مگر سختی بھی کی جائے گی تو 7 سال کے بعد ہی کی جائے گی۔ 7 سال سے پہلے نہ تو مار سکتے ہو بچوں کو اور نہ سختی کر سکتے ہو، صرف سمجھاؤ، صرف سمجھاؤ، صرف سمجھاؤ۔ دعا کو کبھی نہ چھوڑیں، خاص طور پر اس دعا کا اہتمام کریں۔ کون سی دعا؟ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے اے رب ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ ہمیشہ دعا کرتے رہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں ہمارے بیویوں سے، ہمارے بچوں سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما، یعنی ہمارے بچوں کو نیک اور فرما بردار بنا۔ جب بچہ فرما بردار ہوگا تبھی تو ماں باپ کو سکون ملے گا، تبھی تو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ اور موجودہ دور کے جو چیلنجز ہیں اس سے بچوں کو بچاؤ۔ کیا چیلنجز ہیں؟ موبائل، بچوں سے بہت دور رکھو۔ موبائل جو ہے یہ آپ کے بچوں کے لیے زہر قاتل ہے، یہ ایک بدترین زہر ہے جو آپ کے بچے کو برباد کر کے رکھ دے گی۔ یہ مت دیکھیے کہ موبائل بند رکھا ہوا ہے، چاہے موبائل بند ہو یا چالو ہو، موبائل جیسی گندی چیز بچوں کے قریب لاؤ ہی نہ، بچوں سے دور ہی رکھو۔ اور اپنے بچوں کو غیر شرعی دوستوں سے بچاؤ، گندے لڑکوں سے بچاؤ، گندے لڑکوں کی سنگت سے بچاؤ، دینی ماحول اور اچھے ساتھیوں کی صحبت دلاؤ۔ دینی ماحول میں ہمیشہ بچوں کو رکھو۔ دینی ماحول کیسے بنے گا؟ دینی ماحول اسے کہتے ہیں فجر کی اذان ہو ماں اٹھ جائے، وضو بنائے، نماز پڑھے، فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کی آواز گھر میں گونجے اور جس آواز کو بچہ سنے، ظہر کی نماز کا وقت ہو ماں کھڑی ہو مصلی پر نماز پڑھے اور بغل میں بچہ بیٹھا یا لیٹا ہو، سارے حرکات و سکنات کو اپنے ماں کے دیکھے۔ بچہ چھوٹا ہے، بولنے کے لائق نہیں، پڑھنے کے لائق نہیں، بچے کو بٹھا کر قرآن پڑھیں اور اتنی تیز پڑھیں کہ میرا بیٹا سن رہا ہے۔ جب رات میں سونے کا وقت ہو تو اپنے بچے کو نعت و منقبت سنائیں، پڑھیں اور خود جھومیں، بچے سے نہ کہیں جھومنے کو، آپ خود نعت پڑھ کر جھومیے، دیکھیے آپ کا بچہ آپ کو دیکھ دیکھ کر کے جھومنا شروع کر دے گا، صرف آپ کی باتوں پر جھومے گا۔ تو ان ساری چیزوں کا بہت خاص خیال رکھا جائے۔ کیوں رکھنا چاہیے؟
اچھا، اگر اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے، جیسے اس کو بچپن ہی سے عاشق رسول بنا دیں، بچپن ہی سے اللہ کی فرما برداری سکھا دیں، بڑوں کا ادب سکھا دیں، چھوٹوں پر شفقت سکھا دیں، اس کے اخلاق کو اچھا بنا دیں، قرآن کی تعلیم اچھی دے دیں، تو اس سے کیا ملے گا؟ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے، دنیا سے جاتا ہے، تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، اعمال نامہ بند ہو گیا، رجسٹر بند ہو گیا، اب وہ نیکی نہیں کر سکتا، اب وہ بدی بھی نہیں کر سکتا۔ تو جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، سوائے 3 چیزوں کے، یعنی سارے اعمال تو ختم ہو جاتے ہیں، مگر حضور نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو باقی رہتی ہیں، وہ اپنے پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے۔ ایک ہے صدقہ جاریہ، یعنی ایسا صدقہ کر کے جائے جو جاری رہنے والا ہو، جیسے کنواں کھدوا دے، جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے ثواب پہنچتا رہے گا، جیسے مدرسہ بنا دے، جب تک اس میں تعلیم ہوتی رہے گی ثواب پہنچتا رہے گا، ایسے مسجد ہے۔ تو ایک ہو گیا صدقہ جاریہ۔ دوسرا نفع دینے والا علم، یعنی ایسا علم چھوڑ کر جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اب اس سے آپ کیا سمجھے؟ اس سے یہ ہے کہ پڑھانے والے لوگ شمار ہیں، جیسے میں آپ کو درس دے رہا ہوں، آپ کو دین سکھا رہا ہوں، آپ کو فرض علوم سکھا رہا ہوں، کاش میرے درس سے آپ لوگ اپنی زندگی کو بدل لیں، اللہ اس کے رسول کے فرما بردار بن جائیں۔ تو جب تک آپ میرے دیے ہوئے علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، میں اگر مر بھی گیا تو جب تک آپ میرے دیے ہوئے علم کے مطابق آپ نماز پڑھتے رہیں گے، صحیح اخلاق اپنائیں گے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہیں گے، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں لگے رہیں گے، تو تب تک آپ کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، مگر میری وجہ سے اگر آپ کی نماز صحیح ہوئی تو آپ کو آپ کی نماز کا ثواب ملے گا، اور جتنا ثواب آپ کو ملے گا اتنا ہی مجھے بھی ملے گا، اور یہ سلسلہ قیامت تک برقرار رہے گا۔ جیسے میں نے آپ کو سکھایا، آپ نے کسی اور کو سکھایا، اس نے کسی اور کو سکھایا، اور یہ چین بنتی چلی گئی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، میں ہی کیوں علم کے نفع پہنچانے والوں میں شامل ہوں، آپ بھی شامل ہو جاؤ نا، اپنے دوستوں کو شامل کرو اس میں، اپنے دوستوں کو اس کے قریب لے کر کے آؤ، تو اب آپ کی وجہ سے وہ دین کی طرف آئے گا، اور آپ کی وجہ سے اس کی دنیا اور آخرت سمجھ جائے گی، تو اب وہ جب تک وہ نیک اعمال کرتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا، اور وہ ایسی ہی تربیت اپنے بچوں میں ڈالے گا، وہ بچے ویسے ہی عمل کرتے رہیں گے، ان کے بچوں کا بھی ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ تو یہ ہوتا ہے نفع دینے والا علم چھوڑ کر جائے۔ یا حضور نے فرمایا 3 چیزیں کیا بتائیں؟ پہلی صدقہ جاریہ، دوسرا نفع دینے والا علم چھوڑ کر جائے، اور تیسرا کیا ہے؟ نیک اولاد، نیک اولاد چھوڑ کر جائے جو والدین کے لیے دعا کرے۔ یاد رکھیے، نیک اولاد، اللہ کے رسول نے فرمایا نیک اولاد صدقہ جاریہ کی طریقے سے ہیں۔ جب تک آپ کا بچہ نماز پڑھتا رہے گا، آپ کا بچہ تلاوت کرتا رہے گا، آپ کا بچہ درود پڑھتا رہے گا، آپ کا بچہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہے گا، آپ کے بچے کی وجہ سے دین کی تبلیغ ہوتی رہے گی، یاد رکھیے آپ کتنے ہی بڑے گنہگار کیوں نہ ہوں، قبر میں جائیں گے اور آپ قبر میں پرسکون رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ جب وہ قبر میں جائیں گے تو ان کے جو گناہ ہوں گے، دھیان سے سن رہے ہیں آپ لوگ میری بات، بس آخری بات، کیا سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ ہلو، شاید میں آخر میں کٹ گیا۔ ایک منٹ آپ لوگ مس مت ہو جائیے، میں اپنے آپ میں خود جوائن ہو جاؤں۔ ہاں ہلو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ افراد ایسے ہوں گے، کچھ کیوں اکثر ہوں گے ایسے، کہ جب وہ قبر میں جائیں گے تو ان کے گناہ جو ہوں گے وہ احد پہاڑ کے برابر ہوں گے۔ کتنے؟ احد پہاڑ کے برابر، بہت گنہگار ہوں گے، بڑے سیاہ کار بدکار ہوں گے، گناہوں کا دفتر ہوگا، گناہوں کا ایک چیپٹر ہوگا ان کا، مگر حضور نے فرمایا جب وہ حشر کے میدان میں اٹھیں گے تو وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو کر اٹھیں گے۔
وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو کر اٹھیں گے، ان کے نام اعمال میں کچھ گناہ ہی نہیں ہوگا، ایک دم صاف و ستھرا ہو کر اٹھیں گے۔ اب اس کے پیچھے وجہ کیا ہوگی کہ قبر میں گئے تو گناہوں کے انبار، اور جب حشر کے میدان میں آ رہا ہے تو گناہوں سے صاف و ستھرا ہو کر کے، پاک و صاف ہو کر آ رہا ہے، پرہیزگاروں میں شمار ہو کر کے آ رہا ہے۔ تو چونکہ مرے تو نام اعمال تو بند ہو گئے، اب جتنے گناہ کیے وہ تو گناہ، اور جتنے نیکی کی وہ نیکی، تو پھر کیسے گناہ جو تھے وہ نیکیوں میں تبدیل ہو گئے، کیسے گناہ معاف کر دیے گئے؟ تو اس کی وجہ بس یہی ہے جو حضور نے فرمایا کہ اعمال تو بند ہو جاتے ہیں، مگر کچھ ایسے اعمال ہیں جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں، صدقہ جاریہ، نفع پہنچانے والا علم، اور نیک اولاد۔ گیا قبر میں تب تو گنہگار تھا، مگر اس نے اپنے پیچھے اولاد بڑی نیک چھوڑی تھی، اولاد بہت قابل چھوڑی تھی، اپنے بچے بہت ہی بہترین کامیاب بنا کر چھوڑے تھے۔ گیا قبر میں گنہگار تھا، مگر وہی بچہ جو وہ اپنے پیچھے چھوڑا وہ نیک تھا، وہ پرہیزگار تھا، 5 وقت نماز پڑھتا اور اپنی ماں کے لیے دعا کرتا، اپنے والد کے لیے دعا کرتا، اللہم اغفر لی ولی والدیہ، اے میرے اللہ میرے والدین کو بخش دے، میرے والدین کی مغفرت فرما دے۔ تو اب چونکہ بچہ نیک چھوڑا، اولاد نیک چھوڑا، اس کی نیکی کی وجہ سے، اس کے اچھے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا، اور جب حشر میں اٹھایا، حشر کے میدان میں وہ انسان آیا تو اب گنہگاروں میں شمار ہو کر کے نہیں، بدکاروں میں شمار ہو کر نہیں، بلکہ نیک لوگوں میں شمار ہو کر کے اس کو بلایا جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اگر چاہتے ہیں آخرت بہتر بنے، اگر چاہتے ہیں اللہ راضی ہو، اگر چاہتے ہیں قبر میں سکون ہو، اگر چاہتے ہیں قبر جو ہے وہ جنت کے باغ میں سے ایک باغ بنے، اگر چاہتے ہیں جو ہمیں ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے وہ خوشحال بن جائے، تو اپنے بچوں کی اچھی پرورش کیجیے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کا اہتمام کیجیے، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیجیے، اور اپنے بچوں کو اللہ اس کے رسول کا فرما بردار بنانے میں لگ جائیے۔ اور یہ پرورش کی جو شروعات ہوتی ہے وہ جیسے ہی بچہ پیٹ میں آتا ہے تبھی سے پرورش شروع ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے اپنے لیے جینا کیا، اپنے لیے تو ایک جانور بھی جی لیتا ہے، جو انسان دوسروں کے لیے جیے، جو انسان اپنے بچوں کے لیے جیے، وہی انسان کہلاتا ہے، وہی ایک کامیاب انسان کہلاتا ہے۔ ہر ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں کے لیے ہر اس عمل کو کریں جو ان کے بچوں کے لیے صحت کے طور پر، دین کے طور پر اور ہر اعتبار سے درست ہو۔ امید کریں گے آج کا درس آپ لوگوں کے سمجھ میں آیا ہوگا، اور انشاءاللہ ہم سب بھی اس درس کے تحت اپنی زندگی میں خوشیاں لانے کی کوشش کریں گے، اپنے بچوں کی ایسے ہی تربیت کریں گے۔ جن ساتھیوں کی شادی ہو گئی، جن کے بچے ہیں، وہ اپنے بچے کی اسی مطابق تربیت کریں، اور جن کی شادی نہیں ہوئی وہ ارادہ رکھیں کہ اللہ پاک جب ہمیں اولاد دے گا تبھی سے ہم اپنے بچے کی اچھی پرورش کریں گے۔ اب اگر کوئی سوال ہو تو 1-2 منٹ میں کر لیں۔